حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ غفار کے بڑے لوگوں میں تھے، سردار تھے، مسلمان ہو گئے۔ انسان کی طبیعت میں، انسان کی فطرت میں بسا اوقات پہلی والی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ابتدا تھا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پہ تھوڑا چودرانہ ذہن بھی تھا کہ میں سردار ہوں، بڑا ہوں، چودھری ہوں، میری بات کیا کہ کوئی بات نہ کرے، جیسے ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے، تو بیٹھے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، دونوں کسی بات میں اختلاف ہو گیا دونوں کا، بات بڑھ گئی۔ جب بات بڑھی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ تو حبشن کا بیٹا ہے اور میرے سامنے بات کرتا ہے، تو حبشن کا بیٹا ہے، کالی ماں کا بیٹا ہے اور میرے سامنے بات کرتا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے اس جملے سے دکھ تو بڑا ہوا، مگر میں نے تہیہ کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہر بات کی شکایت حضور سے کر کے حضور کو غم زدہ تھوڑی کرنا ہے۔ تہیہ کر لیا، حضور کو نہیں بتاؤں گا۔ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو بے اختیار حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بتانا نہیں چاہ رہے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کا کہ یہ حالت دیکھی تو آپ نے حضرت بلال کو اپنے پاس نہیں بلایا، بلکہ حضرت بلال کے پاس خود تشریف لے آئے۔ آپ نے کندھے سے پکڑ کے کھڑا کیا اور یوں سینے سے لگایا۔ بلال کا سینہ حضور کے سینے سے لگ گیا تو بلال کہتے میں اتنا رویا کہ میرے سارے غم دھل گئے۔ پھر بھی بتایا نہیں کہ مجھے کس نے ستایا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں حبشن کا بیٹا ہوں، کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہی پیدا کرنے والا ہے جس کو جو چاہتا ہے صورت عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ توجہ کرنا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو جو تسلی دی ہے نا، حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ایسی تسلی ہوئی کہ مجھے سارے تانے بھول گئے۔ آپ نے سنا اچھا بلال اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا بلال میری بھی دو مائیں ہیں، ایک ماں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے پیٹ مبارک سے میں پیدا ہوا ہوں، اور دوسری ماں ام ایمن ہے جس نے میری پرورش کی ہے۔ آپ نے فرمایا بلال تجھے پتا ہے سیدہ آمنہ میری ماں ہے، میں ان کے پیٹ مبارک سے پیدا ہوا۔ میری ماں آمنہ رنگ کی گوری تھی اور وہ ماں ام ایمن جس نے میری پرورش کی ہے وہ رنگ کی کالی تھی۔ اب تجھے کوئی تانا دینا کہ تو حبشن کا بیٹا، اسے بتاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ماں ایسی بھی تھی جو رنگ کی کالی تھی۔ حضرت بلال کہتے مجھے ایسی تسلی ہوئی، اس کے بعد مجھے کوئی دکھ رہا ہی نہیں میرے سینے میں، کسی کا تانا مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تو یہ اخلاق اور یہ کردار چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو سبق دیا ہے، جو درس دیا ہے، وہ یہی ہے کہ بندہ زیادہ باتیں کرنے سے بڑا نہیں بنتا، بندہ کردار سے بڑا بنتا ہے، اخلاق سے بڑا بنتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق، کردار صرف سکھایا نہیں بلکہ امت کو دکھایا ہے۔ اور امت نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کردار سیکھ کر، اخلاق سیکھ کر ہم تک وہ کردار، وہ اخلاق پہنچائے ہیں، انہیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے ہاں یہ عادت تھی کہ انہیں صرف اللہ کی رضا چاہیے،
لوگوں کی واہ نہیں چاہیے، بس اللہ کی رضا چاہیے۔ اور یہی زندگی کا سب سے بڑا ادب ہے، یہی زندگی کا سب سے بڑا اخلاق ہے، سب سے بڑا کردار ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کی ایک لڑائی میں شریک تھے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی مجاہدین سے کہنے لگے کہ آج جس بادشاہ سے ہماری لڑائی ہونی ہے، سنا ہے اس کا تخت، اس کا تاج، جو سر پہ تاج پہنتا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اس تاج کا خیال کرنا، بعد میں کام آئے گا۔ لڑائی ہو گئی، بادشاہ بھی اس لڑائی میں مارا گیا، مگر تخت، وہ تاج جو بادشاہ پہنتا تھا، اس نے لڑائی میں بھی پہن رکھا تھا، وہ تاج کسی کو نہ ملا۔ شاید گھمسان کی لڑائی میں تاج نیچے گرا، ہوا چلی، تاج مٹی کے اندر دب گیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھی تاج کسی کو ملا ہے؟ لوگوں نے کہا بھی کسی کو بھی نہیں ملا۔ لوگ ڈھونڈنے لگ گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی اتنا ضروری بھی نہیں کہ تم ڈھونڈنے لگ گئے ہو، پریشان ہونے لگ گئے ہو، چھوڑو، نہیں ملا تو نہ صحیح۔ رات کو سوئے ہوئے تھے، خیمے میں ایک شخص داخل ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے چہرہ چھپایا ہوا ہے اور اپنی ایک تھیلی میں وہ تاج بھی چھپایا ہوا ہے۔ اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاج دیا اور دے کے جانے لگا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حلیے سے، شکل و صورت سے لگتا تو غریب ہے، یہ تاج اگر اپنے پاس رکھ لیتا تو زندگی بھر تیری نسلیں بھی کھاتی، میرے پاس کیوں لے آیا ہے؟ تو آنے والے بندے نے کہا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو اپنے بچوں کی روٹی کا بندوبست کر کے آیا تھا اور اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر کے آیا تھا، جب واپس جاؤں گا تو میری غیر موجودگی میں میرا رب میرے بچوں کو بھوکا نہیں مارے گا، اس لیے مجھے اس تاج کی ضرورت نہیں۔ بس یہ کہا اور چلنے لگے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آواز دی اور کہا کہ ذرا اپنا نام بتا کے جاؤ، اپنے باپ کا نام بتا کے جاؤ، اپنے قبیلے کا بتا کے جاؤ، کون ہو تم؟ اس شخص نے اپنے چہرے سے کپڑا نہیں ہٹایا، چہرہ بھی اس طرف نہیں کیا، کہا کہ میں نے یہ کام تجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، میں نے جس ذات کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتی ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتی ہے، میرا